نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، بے شک کہ اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی رنج ہوتا ہے۔ وہ بے خوف ہوتے ہیں اور انہیں کسی بات کا ملال نہیں ہوتا۔ ملال اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں، اللہ کے ہر فیصلے پر اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اور ولیوں کی یہ شان ہے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، جس کا ولی اللہ اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والوں میں یعنی اللہ اس کے رسول کی پیروی کرنے والے وہ جو ایمان والے ہیں، وہ جن کے وہ ولی، یعنی یوں سمجھ لیجیے آسان لفظ میں کہ جن لوگوں کے درمیان اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی پیروی کرنے والے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہی اللہ کی جماعت ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، بے شک یہی اللہ کا گروہ ہے، ہم الغالبون، اور اللہ انہیں ہی غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتا ہے اس جماعت پر، جو جماعت، جو لوگ، جو طبقہ اولیاء اللہ کا احترام کرتا ہے، اس لیے کہ اس احترام کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی اسے زیر نہیں ہونے دیتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسے غلبہ عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر ولیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی لیے آگے ارشاد فرمایا کہ جہاں یہ فرمایا کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، جس جماعت میں اولیاء ہے وہی اللہ کا گروہ اور وہی غالب ہے، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ظالم کی جو سوسائٹی ہوتی ہے، جو کروول پیپل ہوتے ہیں، ان کی جو سوسائٹی ہوتی ہے، ان کا جو معاشرہ ہوتا ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی ولی کو نہیں مانتے، یعنی کہ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ان کے نزدیک نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ تو ظالم کے معاشرے میں، اسی لیے ظالم کی جو سوسائٹی ہوتی ہے ان کے معاشرے میں آپ ولی نہیں پائیں گے، اس لیے کہ ظلم کرنے والا یہ ولی نہیں ہو سکتا، اور جو ظلم کرنے والے ہیں وہ کبھی اولیاء اللہ کی صحبت میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ اولیاء کرام کی جو صحبت ہوتی ہے، اس صحبت میں تو جانور بھی اگر آتا ہے تو وہ بھی انصاف پسند ہو جاتا ہے۔ جانور بھی اگر ان کی صحبت میں آ جاتا ہے تو اس کے اندر بھی دیانتداری اور شرافت آ جاتی ہے، ظلم سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں آپ سورہ کہف اگر پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کے ساتھ رہ کر کیسا تربیت یافتہ ہو گیا، کہ اس کے کردار کا تذکرہ اور اس کے چال ڈھال کا بھی تذکرہ قرآن مقدس میں کیا گیا ہے۔ حضرات محترم، تو اسی لیے جو ظلم کرے گا تو یہ اتنی بری چیز ہے کہ جس سوسائٹی میں ظلم ہوگا، یا جو لوگ ظالم ہوں گے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جس معاشرے میں ظلم کرنے کا مزاج ہوگا، یہ پہچان ہے کہ وہ اولیاء اللہ سے دور ہوں گے۔ اولیاء کی صحبت میں آ کر کے آدمی ظلم سے دور ہو جاتا ہے، اور جو ظلم سے قریب ہوتا ہے وہ ولیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ کسی کا دعویٰ کرنے سے کسی کو کچھ نہیں ملتا، یہ سارے دعوے اور بڑی بڑی باتیں یہ دنیا میں دھری کے دھری رہ جائیں گی۔ حقیقت کا جو پتہ ہے وہ خدا کی بارگاہ میں اس کا اظہار ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظیم کتاب ہمیں دی، اتنا بڑا مبلغ رسول اعظم ہمیں عطا فرمایا،
کہ جس نے ساری چیزوں کو واضح کر کے بیان کر دیا کہ اس دنیا میں تمہیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے، تمہارا کیسا معاشرہ، کیسی سوسائٹی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس دنیا کے آگے بھی ایک دنیا میں تمہیں جانا ہے، اور وہاں کی کامیابی، وہاں کی آسانی، وہاں کی سرخری اگر تم چاہتے ہو تو تمہیں کرنا کیا چاہیے، اس کے تعلق سے قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسی لیے کل میدان محشر میں کسی قسم کا بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ کا جو کلام ہے اس کلام کو ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر کے واضح فرما دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ اولیاء اللہ نے اس پر عمل کر کے قریہ قریہ، ایک ایک علاقوں شہروں میں جا جا کر ان کے درمیان رہ کر کے بس کر کے بتایا کہ شریعت پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ ایسی ہی جماعت پہ چلنے والے لوگوں کا اگر نام لیا جائے، یہ بہت بڑی اولیاء اللہ کی جماعت تو بہت بڑی جماعت ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کرنے والے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ جو ہدایت کی اتباع کرتے ہیں، ہدایت کے پیچھے چلتے ہیں، جو ہدایت کے پیچھے چلنے والے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہی ان کی شان ہے جو ولیوں کی شان ہے، اور یہی ولی ہوتے ہیں، ان کی شان یہی ہوتی ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی حزن و ملال ہوتا ہے، نہ رنج ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ہدایت کی پیروی، سچائی کی پیروی کرنے والے، حق بولنے والے اور حق کے پیچھے چلنے والے، اہل حق کے پیچھے چلنے والے، یہ جماعت چونکہ حق والوں کے پیچھے چلتی ہے، اسی لیے فإن حزب اللہ، بے شک یہ اللہ کا گروہ ہے اور یہ غالب رہنے والی جماعت ہے۔ اس کی عزت یہ ہوگی کہ دنیا سے جانے کے بعد قبر کی منزلیں بھی اس جماعت کے لیے آسان، اور میدان محشر میں انہیں سرخروئی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو کیا فتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، لوگوں کا معاشرہ تو ایسا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے قرآن ہماری فطرت سے قریب، ہماری عقل سے قریب ہے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کہ جو میرا نہیں، اللہ فرما رہا ہے جو میرا نہیں، جو میرا دوست نہیں، جو مجھ سے دور ہے، تم اسے اپنا دوست بنا رہے ہو، یعنی کہ تم شیطان سے دوستی کر رہے ہو۔ اس کی ذریت یعنی اس کے پیچھے جو شیطان کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، جو شیطان کی اتباع کرنے والے ہیں، جو شیطان کی جو خواہشات ہوتی ہے اس کی تکمیل کرنے والے، اس کو پورا کرنے والے جو لوگ ہیں، جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ تم انہیں اپنا دوست بنا رہے ہو مجھے چھوڑ کر، وہم لکم عدو، اور یہ تم جانتے ہو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ ہی از یور اوپن اینیمی، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یاد رکھو کہ اگر تم شیطان کو اپنا دوست بناؤ گے، شیطان پر بھروسہ کرو گے، شیطان کے ذریت یعنی اس کے پیچھے چلنے والوں کو اپنا دوست بناؤ گے، شیطان کی پیروی کرنے والوں کو اپنا دوست بناؤ گے، تو اس کا انجام آخرت میں اچھا نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا دوست بناؤ جو ہمارے دوست ہیں۔ یعنی یہ اشارہ بھی مل رہا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہمیں چھوڑے ہوئے ہیں، ہم سے ہٹ کر کے اپنی ایک گروہ بنا کر کے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، تم ان کے پیچھے جاؤ گے، ان کے پیچھے نہ جاؤ۔ وہ جو ہماری طرف لے کر آتے ہیں، وہ جو اولیاء کرام کی جماعت ہے، ان کے پیچھے جاؤ، ان کے پیچھے جاؤ گے، اور تمہیں انہی پر، ولی پر بھروسہ رکھو، شیطان پر بھروسہ مت کرو، یعنی شیطان کے ولی پر بھروسہ مت کرو بلکہ رحمان کے ولی پر بھروسہ کرو۔ شیطان کا ولی جو شیطان کی پیروی کرے، رحمان کا ولی جو قرآن کی پیروی کرے، رسول کے فرمان کی پیروی کرے، وہ رحمان کا ولی ہے، وہ رحمان کا دوست ہے، وہ رحمان سے قریب ہے، اللہ سے وہ قریب ہے، تو اسے اپنا دوست بناؤ۔ اس میں کامیابی ہے، اس لیے کہ اس میں کامیابی یہ ہے کہ وہ تمہارے باطن کو سنوار دے گا، تمہارے دل کو سنوار دے گا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آگے چل کر کے جو آخرت کی منزل ہے اس میں تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کو طاقت سے بھی نوازتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں بے پناہ روحانی طاقت عطا فرماتا ہے، بہت سارے اختیارات بھی دیتا ہے۔ یہ ایک
طویل گفتگو الگ سے کی جا سکتی ہے۔ حضرات محترم، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اگر کسی ولی کو طاقت اور اختیار دے، اس پر حیرت نہیں کرنا چاہیے، ولی کی کرامت کا کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے، سوال نہیں کرنا چاہیے، ہنسنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارے سامنے قرآن موجود ہے۔ قرآن میں سورہ فیل ہے، اللہ تبارک و تعالی سورہ فیل میں ارشاد فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ہم نے ان کا مکر انہی پر پلٹ دیا، وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان کی طرف پرندے بھیجے، پرندوں کا جھنڈ بھیجا، اور وہ ابابیل کا جو جھنڈ وہاں پر گیا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ چھوٹے چھوٹے کنکر اور پتھر مارتے تھے، اور نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ فجعلہم کعصف مأکول، تو جس پر وہ پتھر اور کنکر گرے ان کی حالت ایسے ہو جاتی تھی جیسے کسی چیز کو آپ نے چبا لیا ہو اور اس کے بعد اسے تھوک دیا ہو، باہر پھینک دیا ہو، تو اس کو دیکھنے کے بعد جو حالت آپ کو نظر آتی وہی حالت ان کی ہو گئی تھی۔ آپ دیکھیے وہ کون تھے؟ پرندے تھے۔ اب آپ عقل سے اگر سوچیں گے کہ پرندوں میں اتنی طاقت کیسے آ جائے گی، وہ بھی چھوٹے چھوٹے پرندے کے ہاتھی کو گرا دیں، تو عقل سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ بات ایمان سے سمجھ میں آئے گی۔ ہمارا جب ایمان اللہ پر ہے، اللہ کی طاقت پر ہے، اب اگر یہ سوچیں کہ اس پرندے میں طاقت کیسے آئی، ایک مرتبہ ہمارا ذہن اگر چلا جائے، اللہ بڑا طاقتور ہے، جس کو چاہے وہ طاقت عطا فرما دے، تو اللہ نے ان پرندوں میں یہ طاقت ڈال دی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ابرہا کا سارا لشکر جو کعبے کو گرانے آیا تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ طاقت پرندے میں ڈالے تو پرندہ طاقتور، بندے میں ڈالے تو بندہ بھی طاقتور ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی جماعت کو اولیاء کرام کی جماعت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اولیاء اللہ کے صدقے مالک و مولا اس وبا سے پوری زمین کو نجات عطا فرمائے، اور تمام جو UCTV کے کارکن ہیں جس طرح سے یہ مذہبی پروگرامز کو نشر کر رہے ہیں، تبلیغ اور دین کی اشاعت کی نیت کے ساتھ، مالک و مولا اس کے عوض میں ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔